هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن هذا الحديث تعجبون تضحكون ولا تبكون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صحیح مسلم میں سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث آپ احباب کے سامنے اللہ کی توفیق سے رکھنا چاہوں گا. عبد الرحمن بن شماسہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیمار تھے تو ہم ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس پہنچے اور وہ اس وقت موت کی بے ہوشیوں میں تھے. تو جب اس نے عیادت کرنے والوں کو دیکھا تو زاروں قطار رونے لگ گئے. ابن شماسہ کہتے ہیں فبکا طویلا. صحابی رسول عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بڑی دیر تک روتے رہے. حول وجهه الى الجدار. انہوں نے لوگوں سے رخ پھیر کر اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا. اس کے بیٹے اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہیں کہ ابا جی آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ افاظ عن علی الموت
دنیا چھوڑنے کا غم اور موت کی گھبراہٹ، اس وجہ سے تم رونے پر مجبور ہوئے ہو۔ آج ہستی بستی دنیا کو چھوڑے جا رہے ہو، آج اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنے پیاروں کو تم چھوڑنے لگے ہو۔ اس غم کی وجہ سے تمہیں رونا آ گیا ہے۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے میرے بیٹوں، نہیں، دنیا کے چھن جانے سے اور دنیا چھوڑنے پر میں نہیں رو رہا، نہ ہی میں کسی کی جدائی پر رو رہا ہوں، بلکہ میں ان حالات کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ یاتی بعد الموت، جو مرنے کے بعد انسان کے اوپر حالات آتے ہیں، جو انسان کے اوپر مرنے کے بعد مسائل آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، بڑی مشکل گھاٹیوں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، وہ گھاٹیاں اور وہ مشکلات اور وہ تنگیاں وہ مجھے رلا رہی ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد کے جو حالات ہیں وہ انتہائی کھٹن ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، وَلَوْ يَعْلَمُ الْمَرْءُ مَا يَأْتِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اگر انسان کو پتہ چل جائے نا مرنے کے بعد اس پر کیا بیتنی ہے، مرنے کے بعد کیا حالات آنے ہیں، کیا مشکلات آنی ہیں، کیا مشکل ترین گھاٹیاں آنی ہیں، ما اکل اکلتن ولا شرب شربا، پھر یہ کھانے کا ایک لقمہ بھی نہ چکھے اور پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پیے۔ اگر انسان کو یہ ادراک ہو جائے، پتہ چل جائے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث اور وضاحت کرتی ہے، آپ نے فرمایا ہے میری امت کے لوگوں، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَلَمُوا، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں، جو اللہ نے مجھے ادراک دیا ہے، جو مجھے فہم دیا ہے، جو اللہ رب العزت نے مجھے علم دیا ہے، اگر اسی طرح صحیح ادراک تمہیں بھی ہو جائے، ما ضحکتم، پھر تمہاری ہنسیاں بند ہو جائیں، ضحکتم قلیلا ولا بکیتم کثیرا، تم مستقل رونے لگ جاؤ، تمہاری ہنسیاں بند ہو جائیں، تمہارے قہقہے ختم ہو جائیں، کیونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ادراک تھا، تو آپ اس طرح نہیں ہنسا کرتے تھے۔ قہقہوں کی آوازیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آتی تھی، آپ صرف مسکرایا کرتے تھے، کبھی بھی نہیں ہنسا کرتے تھے۔ چند ایک مقامات ہیں پوری زندگی میں جو گنے جا سکتے ہیں انگلیوں پہ، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہنسے کہ آپ کی داڑھیں صحابہ نے دیکھ لی،
2 3 4 دفعہ کی بات ہے صرف. کیا وجہ تھی؟ کیا سبب تھا؟ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَلَمْ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد کے حالات خوب جانتے تھے. مرنے کے بعد کے حالات قبر کے حالات ہیں. قبر کی گھاٹی ہے، مشکل ترین گھاٹی ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا. یہی وجہ ہے آپ نے ایک موقع پہ کہا کہ میں نے کئی دفعہ یہ ارادہ باندھا تھا، میں نے یہ سوچا تھا لا دعوت اللہ، کہ میں اللہ سے ایک دعا کرتا ہوں. اور وہ دعا کیا کرتا ہوں؟ ان یسمیکم من عذاب القبر، کہ اللہ تمہیں عذاب قبر میں سے کچھ سنا دے. میں بڑی دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ اللہ تمہیں قبر کے عذاب میں سے کچھ سنا دے. کما اسمع، جس طرح میں سنتا ہوں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سناتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پر سوار تھے اور ایک قبرستان سے گزر رہے تھے. اچانک آپ کی سواری بدکی اور ایسی لچک پیدا ہوئی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گرنے لگے تھے. آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ قبریں کن لوگوں کی ہیں؟ کون لوگ یہاں فوت ہوئے؟ کون لوگ یہاں دفن ہوئے؟ کن کو یہاں دفن کیا گیا؟ صحابہ کرام نے ساری تفصیل بتا دی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے ان قبروں کا عذاب سنایا ہے، ان قبروں میں جو عذاب ہو رہا ہے، اور وہ آپ کی سواری نے بھی سنا تھا. قبر میں جب عذاب ہوتا ہے، بھاری بھرکم تھوڑے جب مارے جاتے ہیں تو انسان جب چیختا ہے تو اس کی چیخیں، اس کی دھاڑیں صرف انسان نہیں سنتا اور جنات نہیں سنتے، ہر مخلوق سنتی. جو بھی قریب مخلوقات موجود ہوتی ہیں، جب گزر رہی ہوتی ہیں، وہ اس عذاب کی شدت کو سنتی ہیں. اس شخص کی چیخیں اور دھاڑیں سنتی ہیں، اس کا رونا اور اس کا وبیلا ڈالنا سنتی ہیں. انسان اور جن نہیں سنتے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، لیکن اللہ آپ کو سنا دیتا تھا بعض اوقات. تو ہر چیز سنتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ کئی دفعہ ارادہ بندہ ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں ان یسمیکم من عذاب القبر، کہ تمہیں بھی عذاب قبر میں سے کچھ سنا دے. لیکن مجھے ایک خدشہ لاحق ہوتا ہے، ایک خوف لاحق ہوتا ہے. اس ڈر کی وجہ سے پھر میں دعا نہیں کرتا کہ لولا ان تدافنوا، اگر تم عذاب قبر سن لو تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اپنے مردوں کو، میتوں کو قبرستان لے جانا چھوڑ دو گے، دفن کرنا چھوڑ دو گے. یہ وہ حالات ہیں
جو انسان کے اوپر مرنے کے بعد آنے ہیں. اور یہ حالات ہیں جس کو یاد کر کے آج ایک عظیم صحابی سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑے مار کے رو رہے ہیں. بیٹے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہیں قبر کا منظر ان کے سامنے تھا, حشر کا منظر ان کے سامنے تھا, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی کیفیت کو وہ جانتے تھے. حالانکہ صحابی رسول ہے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی عظیم رتبہ ہوتا ہے اس کا, عظیم مقام ہوتا ہے اس کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تمس النار من رعانی او رعا من رعانی. جس شخص نے ایمان کی حالت میں میرا دیدار کیا ہے, مرتے دم تک ایمان پر وہ قائم رہا ہے, وہ جہنم کی آگ اس کو چھوئے گی بھی نہیں, چھوئے گی بھی نہیں. اس کو کیا چھونا ہے؟ ورعا من رعانی, جس نے ایمان کی حالت میں میرے کسی صحابی کو دیکھ لیا ہے, میرے کسی صحابی کا دیدار کر لیا ہے, جہنم کی آگ اس کو بھی نہیں چھو سکتی. کبھی سوچا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی تو خلوت اور تنہائی میں بیٹھ کے ہم محاسبہ کرتے ہیں, ان نفوس قدسیہ کی حالت کو, ان کی کیفیت کو کبھی تو اپنے سامنے لا کے اپنے آپ کو آئینہ دکھانے کی کوشش کرتے نا. آج ہم سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے, نیکیوں سے تہیے دست خالی ہے. کوئی خوف ہے ہمیں کہ ہم نے مرنا ہے؟ کوئی خوف دامن گیر ہے کہ اس ہستی بستی دنیا کو چھوڑ کے اس شہر خاموشہ میں ہم نے جانا ہے؟ چند فٹ زمین وہ ہمارا گھر ہوگا, کوئی کھڑکی نہیں ہوگی. کبھی غور کیا ہم نے؟ اگر ہم یہ سوچتے, اگر ہم اپنا محاسبہ کرتے, اگر ہم عقل سے کام لیتے, عقل سے کام لینے والے ہمارے جیسے نہیں ہوتے. فکر ہے تو دنیا کی, فکر ہے تو ماحول میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی, فکر ہے اپنی کھیتی باڑی کی, اپنے کھیتوں کھلیان, اپنی دکان, اپنی فیکٹری, اپنے کارخانے, اپنی جاب, اپنی مزدوری کی, اپنی اولاد کی, دنیا کی فکر. یہ ساری سوچیں آج موجود ہیں, سارے غم موجود ہیں. دنیا کی کمی آنے سے, گھاٹا بڑھ جانے سے, کھیتوں کھلیان کے کم ہونے سے, کاروبار کے مندہ پڑنے سے رونا آتا ہے. دنیا کی بیماریاں آ جائیں تو رونا آتا ہے. قبر کے عذاب سے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے, جہنم کے خوف سے نہیں رونا. وجہ کیا ہے؟ عقل نہیں.
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ القیس من دان نفسہ، القیس من دان نفسہ، عقل مند سمجھدار بینا انسان وہ ہے من دان نفسہ، جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنا احتساب کرتا ہے۔ میری عمر 40 سال ہے، میں نے کیا کھویا ہے، کیا ہوا؟ میری عمر 60 سال ہے، 60 سال سے میں کراس کر گیا ہوں، اللہ نے سارے عذر ختم کر دیے۔ اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کے کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ فرمائیں گے میں نے تجھے 60 سال عمر دی، 40 سال تک عقل پوری ہو جاتی، تیری عمر 60 سال تک بھی تیری عقل پوری نہ ہو۔ 60 سال جس نے پائی ہے کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا۔ عقل مند انسان وہ ہے من دان نفسہ۔ میری 30 سال عمر کہاں گزری ہے، میری 70 سال کی عمر کہاں بیتی ہے، کیا میں نے جمع کیا ہے، کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے۔ دنیا کے بڑے حساب کرتے ہیں، بڑا کیلکولیٹر ہمیں مارنا آتا ہے۔ میں نے آج تک یہ کمایا، آج تک میں نے یہ بنایا، اتنی دنیا میں نے اکٹھی کر لیا، پہلے میری اتنی زمین تھی، اب میری اتنی زمین، میرے آباء و اجداد کی زمین اتنی تھی، اب میں ترقی کر کر کے میں کہاں تک پہنچ چکا ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں۔ اللہ کی قسم یہ سمجھداری نہیں، سمجھدار وہ ہے، عقل مند وہ ہے، بینا انسان وہ ہے جس کو نعت کے وحی نے عقل مند کہا تھا، القیس من دان نفسہ۔ عقل مند وہ ہے جو صبح بھی اپنا محاسبہ کرتا ہے، سونے سے پہلے بھی اپنا محاسبہ کرتا ہے، سارا دن میرا کیسا گزرا۔ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اسے بعد الموت کی فکر ہوتی ہے، وہ بعد الموت کی تیاری میں لگا رہتا ہے، قبر کی تیاری کرتا ہے، اپنی قبر کے لیے جدوجہد کرتا ہے، قبر کو منور کرنے کے لیے، اپنی قبر کو حد نگاہ تک کشادہ کرنے کے لیے کوشش میں لگا ہوا ہے، محنت میں لگا ہوا ہے، نماز پابندی سے پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، شب زندہ دار ہے، گرمیوں میں روزے رکھتا ہے، سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اپنی قبر بنانا چاہتا ہے تاکہ میری قبر حد نگاہ تک کشادہ ہو جائے، میری قبر تنگ نہ ہو، کہیں میری قبر میں کہیں اندھیرے نہ ہو، میری قبر میں کہیں سانپ اور بچھو مسلط نہ ہو جائے، ہر چیز اس کے سامنے ہوتی، وہ اپنے سامنے رکھتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ جو انسان عذاب قبر میں پھنس جاتا ہے نا، اللہ رب العزت اس پر 99 سانپ مسلط کرتے ہیں، وہ ہمہ وقت اس کو ڈستے رہتے ہیں، ایک سانپ نہیں، دو نہیں، 99، اور وہ کتنے زہریلے ہیں ہم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے، ہم سوچ ہی نہیں سکتے، ہمارے اندازے سے باہر ہے ان کی زہر کتنی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
اگر ایک سانپ دنیا میں پھونک مار دے، ایک سانپ کائنات کی ساری زمین سبزہ اگانے کے قابل نہیں رہے، کائنات کے کسی کونے میں کھیتی نہیں اگے گی، کائنات کے کسی کونے میں سبزہ نہیں اگے گا۔ ایک سانپ زمین میں صرف ایک پھونک مار دے، اس قدر زہریلے سانپ ہیں، 99 سانپ ڈستے رہتے ہیں، مومن انسان کے سامنے رہتی ہے یہ ساری بات، اس کو رات کو نیند نہیں آتی، جب اس کے سامنے اندھیر کوٹھڑی آتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو کسی نے دیکھا ایک گھر میں دعوت کے لیے حاضر ہوئے تھے، اچانک چراغ بجھ گیا، گھر کا مالک میزبان چراغ درست کرنے کے لیے لے گیا، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی سسکیوں کی آوازیں آنے لگی۔ شاگردوں نے بعد میں پوچھا کیا مسئلہ ہوا تھا؟ جب ان پر اندھیرا چھا جاتا تھا انہیں قبر کے اندھیرے یاد آ جاتے تھے، گرمی کی شدت کو دیکھتے قیامت کے دن کی گرمی انہیں یاد آ جاتی تھی۔ یہ ان کا محاسبہ تھا، یہ ان کا احتساب تھا، یہ ان کی فکر تھی، یہ ان کی سوچ تھی، ہر وقت آخرت کی فکر اور آخرت کا سوچتے رہتے تھے۔ دنیا کی پریشانیاں، اللہ کی قسم میں اس کو تو وہ کچھ نہیں سمجھا کرتے تھے، دنیا کی غربتیں، یہ تنگ دستیاں اور یہ بے روزگاری، یہ مسئلہ ہی نہیں تھا ان کے حاشیہ خیال میں، کبھی یہ سوچ آیا ہی نہیں کرتی تھی کہ وہ اس وجہ سے فکر مند ہوئے ہو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ پڑھ کے دیکھیں، سید ولد آدم، پوری کائنات کے سردار ہیں، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بالوں کو دیکھتے اور اللہ کے آقا آپ بڑی جلدی بوڑھے ہو رہے، آپ نے فرمایا ابوبکر شیبتنی ہود والواقیہ وعما یتساءلون، ابوبکر سورہ ہود مجھے بوڑھا کر رہی ہے، سورہ واقعہ مجھے بڑھاپے کی طرف دھکیل رہی ہے، سورہ عما یتساءلون پڑھتا ہوں مجھ پر غموں کے پہاڑ گر پڑتے ہیں، میں بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں۔ کیا فکر تھی، کیا غم تھا، اللہ نے جنت کی گارنٹی دے دی ہوئی تھی کہ جنت کا دروازہ جب تک آپ نہیں کھلائیں گے وہ کھل نہیں سکے، بشارتیں موجود ہیں، لیکن اللہ کی ہیبت، اللہ کا رعب، اللہ کا دبدبا، اللہ کا خوف اور اللہ رب العزت کا استغنا ان کے دل میں تھا کہ وہ مستغنی ذات ہے، اس نے جنت کے ٹکٹ دیے ہوئے ہیں، اس کے باوجود وہ پکڑ کے جہنم میں پھینک دے، اس سے پوچھنے والا کون؟ یہ وجہ تھی، ساری ساری رات نیند نہیں آتی تھی، کروٹیں بدلتے ہوئے رات بسر کر دیتے تھے،
تو یہ صحابہ کرام اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ، ان کی یہ فکر اور ان کی یہ سوچ تھی کہ قبر میں ہمارے ساتھ کیا بنے گا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے اٹھیں گے تو کیا بنے گا، بس یہ فکر۔ سیدنا عمرو بن عاص رو رہے ہیں، بیٹے کہتے ہیں بابا کیوں رو رہے ہو؟ اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے فلاں موقع پہ جنت کی خوشخبری نہیں دی تھی، فلاں مقام پہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے جنت کی ضمانت نہیں دی تھی؟ بابا آپ نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد نہیں کیا تھا؟ نظیم صحابی تھے، ملک شام کے فاتح ہیں، مصر کے فاتح۔ کئی جہادی غزووں میں انہوں نے اپنی لڑائی اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے تھے اللہ کی رضا کے لیے۔ کئی غزووں میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا، قیادت، مجاہدین کی سیادت سیدنا عمرو بن عاص کو دی تھی، مجاہدین کا جھنڈا عمرو بن عاص کو دیا تھا، کہا یہ جھنڈا پکڑو، تم امیر ہو، تم لیڈر ہو، تم قائد ہو، تیرے حکم پر یہ لڑیں گے، ٹکرائیں گے، دشمن کو پاش پاش کر دیں گے، تو جھنڈا تھام، ان کو حکم کرتا چلا جا، ان کو آرڈر دیتا چلا جا، تیرے حکم پر لڑتے چلے جا۔ قیادت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور اس کے جھنڈے کے نیچے جہاد کرنے والے بڑی اولو العزم ہستیاں تھیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، سعد بن ابی وقاص جیسے، عبیدہ ابن جراح جیسے۔ اسی پہ بس نہیں، اس کے جھنڈے کے نیچے، اس کی قیادت میں، اس لیڈر کی سیادت میں، اس کے جھنڈے کے نیچے ابو بکر بھی جہاد کرتا تھا، عمر بھی جہاد کرتا تھا، حکم عمرو بن عاص کا چلتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا غدوۃ و روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، صرف ایک گھڑی، چند لمحات صبح کے وقت اللہ کے راستے میں جس کو پہرا دینے کی توفیق مل جائے، چند لمحات جس کو جہاد کرنے کا موقع مل جائے، پھر واپس گھر آ جائے، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں سے یہ اعلیٰ ہے۔ اس صحابی کی زندگی جہاد کے میدانوں میں گزری تھی۔ اس کے مومن ہونے کی گارنٹی نعت کے وحی نے دی تھی، ابن العاص مومنان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آس کے دونوں بیٹے مومن ہیں، ان کے ایمان کی میں گواہی دیتا ہوں۔ ان کے مومن ہونے کی گارنٹی اور سند اور ضمانت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جو اللہ کی وحی کے بغیر نہیں بولتے۔ آج بیٹے
اپنے بابا کو تسلیاں دے رہے ہیں. ان کے باپ کا آخری وقت ہے، دنیا کا آخری دن ہے، دنیا چھوڑے جا رہے ہیں. ان کی آخرت شروع ہونے لگی ہے، ڈھائی مار کے رو رہے ہیں. میرا کیا بنے گا؟ بیٹوں نے بڑا سمجھا. شماسہ کہتے ہیں، ابن شماسہ ہم نے سمجھایا، خوب خوشخبریاں دی. کافی دیر کے بعد سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے روخا ہماری طرف کیا. خاموش ہوئے، سسکیاں بند ہوئی. کہنے لگے، اے میرے بیٹو، تم نے صحیح کہا ہے، مجھے اللہ نے توفیق دی، میں نے اللہ کے راستے میں جہاد کی ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت دی، بلکہ کہتے ہیں وَالْأَفْضَلُ عُدُّ، سب سے بڑی شہادت، سب سے بڑی گارنٹی جس پر مجھے بھروسہ بھی ہے، مجھے اپنے رب پر امید بھی ہے، وہ شہادت ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. اے میرے بیٹو، یہ میرے پاس امید کی سب سے بڑی کرن ہے، سب سے بڑی کرن. اللہ نے مجھے کلمہ توحید کی دولت نصیب کر، اپنی جاہلیت کے دور کا تذکرہ کرنے لگے. جاہلیت کے زمانے کا، اسلام قبول کرنے سے پہلے کے واقعات، اپنی پہلے کی جو حالت تھی، اللہ کی نافرمانی کی، گناہوں کی، شرک کی، کفر کی، اس کو یاد کرنے لگے. اے میرے بیٹو، میری زندگی میں 3 دور آئے ہیں، 3 دور. میں نے 3 دوروں کو دیکھا ہے. ایک وہ زمانہ تھا جب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے بڑھ کر کسی کا چہرہ مجھے ناپسند نہیں تھا جتنا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا. میری پوری کوشش تھی کہ مجھے موقع ملے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دوں، اس کی گردن اتاروں. اگر میں اس وقت مر جاتا میں پکا جہنمی تھا. لیکن مجھے ادخل اللہ الاسلام فی قلبی، اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت کو داخل کر دی. اسلام کی رغبت میرے دل میں پیدا کر دی. میں اپنے رب کا شکر نہیں ادا کر سکتا. اللہ نے مجھے کفر سے بچا لیا. میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. میں نے کہا ابسط یدک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول اپنے ہاتھ کو بہن نکالے. ابایعک، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ میرا دشمن، میرے خون کا پیاسا، آج اس کو میرے رب نے
اسلام قبول کرنے کا ذوق اور جذبہ عطا کر۔ آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار، اپنے ہاتھ کو پھیلایا، اے عمرو بن عاص آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اسلام کی آغوش میں آ جاؤ۔ لیکن عجب منظر بیان کیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے کیا، سیدنا عمرو بن عاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ آپ نے فرمایا ما لقا، اے عمرو بن عاص کیا ہوا ہے؟ اسلام نہیں قبول کرنا چاہتا؟ کہا اشتاری یوں، اللہ کے رسول اسلام تو قبول کرنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں۔ کہاں سے آئے تھے؟ حبشہ کی سرزمین سے چل کے آئے تھے، مکے کے رہائشی تھے، مکہ کے باسی تھے، لیکن حبشے پہنچ چکے تھے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس اعلی قسم کے تحفے تحائف لے کر گئے، جو نجاشی کو پسند تھے، بڑے قیمتی تحفے لے کر اس کے دربار میں پہنچے، اور تحفے دے کر کیا کہنے لگے اس کو کہ ابھی ابھی آپ کے پاس سے ایک آدمی آپ کی مجلس سے اٹھ کر گیا ہے، یہ ہمارے دشمن کا قاصد ہے، جو ہمارا دشمن یہ اس کا قاصد ہے، ہم چاہتے ہیں اس قاصد کو آپ ہمارے سپرد کر دیں اور ہم اس کی گردن کاٹ دیں۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد تھا۔ نجاشی نے کیا کہا؟ اس نے کہا تم نہیں جانتے یہ کون ہے اور یہ کس کا قاصد ہے، یہ کس کا بھیجا ہوا ہے، تمہیں کیا پتا؟ یہ اس ہستی کا بھیجا ہوا ہے جو اللہ کا سچا پیغمبر ہے، اس کے پاس وہ ناموس آتا ہے، وہ فرشتہ آتا ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اس کے پاس اسی طرح کا کلام اس کے اوپر نازل ہوا ہے جس طرح کا کلام عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا۔ میں تمہارے سپرد اس کو کیسے کر سکتا ہوں؟ نجاشی نے کہا عمرو بن عاص ڈر جاؤ، اس پیغمبر کی مخالفت چھوڑ دو، اس کی اطاعت اور فرما برداری کر لو، اگر تم نجات چاہتے ہو۔ عمرو بن عاص کہتے ہیں میری آنکھیں کھل گئی، حبشے کا بادشاہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا کیا واقعتاً وہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں وہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ عمرو بن عاص کہتے ہیں میں نے اسی وقت وہاں سے رخ کیا، سیدھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آقا میں بڑا لمبا سفر کر کے میری کچھ شرطیں ہیں، اگر وہ میری شرطیں منظور ہیں آپ کو اور اللہ کو، میں اسلام کو قبول کر لیتا ہوں، اگر وہ میری شرطیں منظور نہیں ہیں تو میں اسلام نہیں قبول کروں۔ آپ نے فرمایا تشترط بماذا، پیش کرو اپنی شرطیں، تمہاری کیا شرطیں؟ اس نے کہا میری ایک ہی شرط،
بس میری ایک ہی شرط ہے، ایغفر لی، دور جاہلیت میں میں نے جو کیا ہے، دور جاہلیت میں میں نے جیسی زندگی بسر کی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، میری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جاہلیت کے کسی گناہ پر میری پکڑ نہ ہو، میں اسلام کو قبول کر لیتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اما لا تعلم، اے عمر بن عاص تجھے نہیں پتا، جو انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے تو ان الاسلام یہدم ما کان قبل، جو اسلام میں داخل ہوتا ہے اسلام اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبل، سارے گناہوں کو دھو ڈال۔ خوش ہو، کچھ اور چیزیں بھی آپ پڑھیں بیان کی۔ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَ، جس طرح اسلام قبول کرتا ہے جو انسان، اسلام قبول کرنے سے پہلے اس نے جو کچھ کیا سارے کا سارا اللہ مٹا دیتا ہے، کسی گناہ کے بارے میں نہیں پوچھتا۔ توبہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اسلام قبول کیا گناہ مٹ گیا۔ اور اسی طرح وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج ہے جو حج، جو انسان حج کرتا ہے، حج اخلاص کے ساتھ حج کرے، زندگی کے سارے گناہ حج بھی مٹا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تمہیں زمین دی ہے، مربوں کا اللہ نے تمہیں مالک بنایا ہوا ہے، کئی ایکڑ زمینوں کے تم مالک ہو، تم دولت پر سانپ بن کے بیٹھ گئے ہو اور اللہ کے گھر کی طرف جانے کا کوئی ارادہ اور کوئی تیاری نہیں باندھتے۔ وسعت موجود ہے، زمین موجود ہے، کروڑوں کی جائیدادیں موجود ہیں، یہ دولت قبر میں لے کے جانی ہے، یہ مربے اور یہ زمینیں قبر میں جائیں گی۔ تو خالی ہاتھ جائے گا، تیرے کفن کے ساتھ کوئی جیب نہیں ہوگی۔ آج وقت ہے، آج موقع ہے، اپنی جائیداد کو بیچ کے حج ادا کر۔ مرنے سے پہلے اگر طاقت اور استطاعت ہوتے ہوئے حج نہ کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی پرواہ نہیں اللہ کو، وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، فکر کرو اپنی۔ جن کے لیے بنا رہے ہو نا، جن کے لیے چھوڑ کے جانا چاہتے ہو، انہوں نے کبھی آپ کی قبر پہ بھی نہیں آنا۔ ایک وقت گزرے گا یہ تیری قبر بھی بھول جائیں گے، یہ تیرا چہرہ بھول جائیں گے، تیرا چہرہ کیسا تھا، تیرا چہرہ بھول جائیں گے۔ ان الحج یہدم ما کان قبل، حج بھی زندگی کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن عاص کو پوری گارنٹی دی اسلام سے پہلے کہ تیرے کسی گناہ اور عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے۔ عمر بن عاص نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اسلام کو قبول کر لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری نظروں میں، میرے دل میں اتنے محبوب ہو گئے، اتنے پیارے ہو گئے، اللہ کی زمین پر مجھے آپ سے زیادہ
प्यारा किसी का चेहरा नहीं लगता था। ऐसी अदब की निगाह से मैं आपको देखता था, मैं आंखें भर के आपको देख नहीं सकता था। फरमाते हैं मेरे बेटो, अगर मैं उस वक्त मर जाता तो मुझे आरजू मुझे उम्मीद, पूरी उम्मीद थी कि मैं जन्नती था, लेकिन उस वक्त मौत ना आई। बाद में हम हाकिम बने, हमें मिस्र का गवर्नर बनाया गया, पता नहीं अब हमारा क्या बनेगा। ये हालात जो बाद के हालात हैं, पैगंबर के जाने के बाद के, हमारे ईमान में कमी आ गई थी, ईमान का लेवल कम हो गया था। बस वो सोच सोचते, क्यों ना सोचते। वो तो जब बीवी बच्चों के पास जाके बैठते थे ना, तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस की कैफियत बदल जाती। घर में जाते परेशान हो जाते, बहर दौड़ा हुआ आ रहा है और कहता आ रहा है, नाफका हंजला मुनाफिक हो। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, हंजला क्या हुआ है? कहा, या रसूल अल्लाह, आपके पास बैठते हैं ईमान का लेवल और होता है, घर बीवी बच्चों में जाते हैं कैफियत बदल जाती है, चेहरे पे हंसी मुस्कुराहट, हमारी कैफियत बदल जाती है। आपने फरमाया, हंजला, अगर हर वक्त तुम्हारी ये हालत रहे, ईमानी कैफियत वो रहे जो मेरी मजलिस में होती है, लसाबहतकुमुल मलाइका, तुम्हें सलामी देने के लिए आसमान से फरिश्ते उतरे। अगर वो कैफियत, तुम्हारे ईमान का ये लेवल बदल जाता था, इतनी देर में बदल जाता था। यहां तो साल गुजरे हैं, यहां तो जमाना गुजरा है। अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अब पता नहीं हमारा क्या बने। फिर अपने बेटों को कुछ नसीहतें करते हैं, क्या मेरे बेटो, जब मैं मर जाऊं मुझ पर कोई नोहा ना करे। जहलियत की जो आग जलाई जाती है वो भी ना जलाई जाए, और मुझे जब दफन किया जाए, मुझ पर जब मिट्टी डाल दी जाए कब्र में, तो अब मेरे बेटो, लोग जब दफन करके वापस पलटे, तुमने वापस नहीं पलटना, तुमने वापस नहीं पलटना। तुमने मेरी कब्र पे खड़े होकर मेरे लिए दुआएं करते रहना है। बड़ी लंबी लंबी दुआओं की जरूरत होती है जनाजे में, कब्र पे बड़ी लंबी लंबी दुआओं की जरूरत होती है। ऐ मेरे बेटो, तुमने मेरी कब्र पे इतनी देर खड़े होना, इतनी देर, जितनी देर में एक ऊंट ज़बा किया जाता है, उसकी खाल उतारी जाती है, उसका गोश्त बनाया जाता है, उसके गोश्त को बांटा तकसीम किया जाता है, जितनी देर और जितना वक्त इस सारे प्रोसेस पे लगता है, इतनी देर तुमने मेरी कब्र के पे खड़े होकर मेरे लिए दुआएं करते, मेरे लिए साबित कदमी की दुआएं करते, क्योंकि उस वक्त फरिश्ते मुझसे सवालात कर, मेरा हिसाब शुरू हो चुका हो। तुम मेरे लिए साबित कदमी की दुआएं करते रहना है। अल्लाह मुझे साबित कदमी दे, अल्लाह मुझे कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पे कायम रखे, मैं कह सकूं रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मेरे बेटों, मैं कह सकूं दीन अल इस्लाम, मेरा इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, ताकि मैं कह सकूं नबी जी मोहम्मद, मेरा पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि मैं जवाब दे सकूं।
اللہ کے پیغمبر نے ان کو یہ سکھایا تھا. آپ جب مردے کو دفن کرتے تھے آپ اپنے صحابہ کو کہتے استغفروا لأخیکم، تمہارا بھائی ایک سخت گھاٹی میں جا چکا ہے، اس کے لیے اللہ سے معافی مانگو. استغفروا لأخیکم، اپنے بھائی کے لیے بخشش کی خوب دعائیں کرو. وَاسْأَلُوا اللَّهُ التَّثْبِيتَ، اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کا اللہ سے سوال کرو. آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، صحابہ ہاتھ اٹھاتے، لمبی دعا کرتے، خوب دعائیں کرتے تھے. یہ حالات ہے جو جس نے ان لوگوں کو، ان نفوس قدسیہ کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیا. سکون اور راحت سلب تھا، ہر وقت آخرت کی فکر میں سوچتے رہتے تھے، غم زدہ رہتے تھے. ان کے چہروں پر مسکراہٹیں کبھی کبھی آیا کرتی تھی، غم زدہ رہتے تھے، راتوں کو رویا کرتے تھے، نمازوں میں رویا کرتے تھے، ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کرتے تھے. ہم نہ ڈر کیوں، ہم بے خوف کیوں، ہم کیوں نہیں استغفار کرتے، ہم گناہوں کی زندگی کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ کون سے اعمال کی مرکزیت ہمارے پاس ہے؟ کون سی گارنٹی ہے ہمارے پاس؟ اللہ کے بندو ڈر جاؤ. وہ وقت آنے سے پہلے پہلے آج اصلاح کا موقع ہے، آج بدلنے کا موقع ہے، آج اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا موقع ہے، آج گناہوں کو چھوڑنے کا موقع ہے، آج نیکی کرنے کا موقع ہے، آج توبہ کا موقع ہے، نماز پڑھنے کا موقع ہے آپ کے پاس. چھوڑ دو ساری سستیاں، چھوڑ دو بغاوتیں، چھوڑ دو لوگوں کے حقوق کھانا، چھوڑ دو فلمیں دیکھنا، چھوڑ دو گانے سننا، چھوڑ دو لوگوں کے حقوقوں کو غصب کرنا، لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دو، جھوٹے مقدمے کرنا چھوڑ دو. آج موقع ہے توبہ کا، پوری صحیح توبہ نصوحا، سچی توبہ کر لے. جس طرح اسلام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، توبہ بھی سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. آج سچے دل سے توبہ کر لے. آج التائب من الذنب کمن لا ذنب له. 80 سال گناہوں میں کیوں نہ بسر کیے ہوں، توبہ کر لے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبہ کر لے گا تو ایسا ہو جائے گا گویا کہ 80 سال کی زندگی میں ایک گناہ بھی نہیں کیا، ایک بھی نہیں کیا، بلکہ سارے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے. اللہ مجھے اور آپ کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قول